بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج سورۃ البقرہ کے حوالے سے آیت نمبر 63 سے ہم شروع کریں گے اور آیت نمبر 82 تک پہنچنا ہمارا ہدف ہوگا۔ اس وقت ہم جو آیات پڑھیں گے ان میں بنیادی طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ کے بہت سے اہم واقعات زیر بحث آئیں گے، اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل وہ اہلیت کھو چکے ہیں جس کی وجہ سے انہیں امامت عطا ہوئی تھی۔ یعنی بنی اسرائیل کو امامت سے کیوں معزول کیا گیا، معزولی کے اسباب کیا تھے، وہ جرائم کیا تھے کہ جن جرائم کی پاداش میں وہ امامت سے معزول کیے گئے، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل کی تاریخ ہے یہ دراصل ہمارے لیے عبرت ہے، کیونکہ ہم بھی انہی مسائل سے گزر رہے ہیں، وہی صورتحوال ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اب امامت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چونکہ وہ خاتم النبیین ہے، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے کا، اس لیے اب امت کے مختلف طبقات جو ہیں وہ کوئی ایک معزول ہو جائے گا اور کوئی دوسرا مامور ہو جائے گا۔ یعنی پہلا دور جو تھا وہ عربوں کا تھا، عربوں نے جب کفران نعمت کیا تو پھر اجمیوں کو یہ شرف حاصل ہوا، پھر اجمیوں میں بھی کبھی ترکوں نے یہ شرف لیا، کبھی ہندوستان والوں نے، کبھی ایران نے، کبھی اور اقوام نے، اور اب نظر یہ آتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز بر صغیر پاک و ہند جو ہے وہ اس امامت الہیہ کا کیا بنے گا، یعنی حامل ہوگا، حامل اور عامل ہوگا۔ یعنی جس سرزمین سے یعنی شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ، علامہ اقبال، علامہ مشرقی، یعنی خواجہ احمد الدین، یہ بزرگ اٹھے ہیں، تو یہ دراصل امت کو دوبارہ امامت کے منصب پر فائز کرنے کی ایک الہی تدبیر ہے۔ تو یہ دراصل ہم نے ان آیات سے سبق حاصل کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور ان جرائم سے، غلطیوں سے کہ جن کی وجہ سے بنی اسرائیل معزول کیے گئے، ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اب ہم آیت نمبر 83 سے شروع کرتے ہیں۔ 63 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا، عہد و پیمان لیا، امامت عطا کی، اور امامت کے ساتھ جو فرائض و واجبات کا چارٹر تھا اس پر ہم نے تم سے میثاق لیا، عہد لیا۔ جس طرح آج کوئی مثلا ایم این اے بنتا ہے، ایم پی اے بنتا ہے، یا صدر یا وزیر اعظم یا وزیر، تو ایک حلف اٹھاتا ہے، اس حلف میں ہوتا ہے وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ تو وہ حلف کیا تھا؟ فرمایا حلف لیا، اذ اخذنا میثاقکم، جب ہم نے تم سے حلف لیا۔ جب حلف لیا تو اس وقت حالت یہ تھی وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور، طور پہاڑ ہے۔ تو بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے وہ میثاق لیا تو اس کے ساتھ زلزلہ آیا، اور زلزلے سے وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین سے ابھر کر ان کے اوپر لٹک گیا، اور یہ اس لیے کیا تاکہ وہ ڈریں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعبیر صحیح نہیں ہے، یہ جبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاہدے جبر کی بنیاد پر نہیں کرتا، نہ کراتا ہے، نہ ان کو جائز قرار دیتا ہے۔ ہم بھی جو ایک دوسرے کا معاہدہ کریں جبر سے، تو اس کی اگر خلاف ورزی ہو تو کرنے والا، جو خلاف ورزی کرنے والا ہے، وہ کوئی اتنا مجرم نہیں ہے۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا اور پہاڑ کو اوپر اٹھا دیا، اور
ہمارے دور حاضر کے بڑے بڑے مفسرین ہیں، وہ کہتے اس لیے اٹھایا تھا کہ ان کو بتایا جائے کہ اگر تم نے خلاف ورزی کی تو میں پہاڑ تمہارے اوپر گرا دوں گا۔ ایسا نہیں ہے، ہوا یہ تھا کہ یہ پہاڑ کے زیر سایہ تھے، یعنی طور پہاڑ کوئی ایک جگہ لمبا کئی میلوں پر مشتمل ہے، اور اس کی بہت سی شاخیں جو ہے نا اوپر چھتری کی طرح تنی ہوئی ہیں۔ تو یعنی وہ جو پہاڑ چھتری کی طرح، جس طرح میں ابھی بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں گوادر جو ہے بندرگاہ، اس کے ساتھ ایک بہت بڑی چٹان ہے 2-2.5 میل، اور وہ سمندر کے اندر چلی جاتی ہے، یعنی سمندر کے اوپر جو ہے، نیچے سمندر ہے اور اوپر وہ کیا ہے، چٹان ہے۔ تو اسی طرح یہ پہاڑ کے نیچے تھے، پہاڑ ان پر سایہ فگن تھا طبعی طور پر۔ این اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو یعنی زلزلے سے وہ اوپر نہیں لایا، تو ہم نے پایا تمہارے اوپر طور کو چھایا ہوا، تمہارے اوپر طور بلند تھا، تم اس کے نیچے تھے، تو اس وقت ہم نے تم سے یہ عہد لیا اور یہ کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، یہ تم نے معاہدہ کیا ہے، حلف اٹھایا ہے، اب ہم جو تمہیں دین دے رہے ہیں، نظام دے رہے ہیں، پروگرام دے رہے ہیں، مشن دے رہے ہیں، کتاب دے رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں، ماں سے ساری چیزیں آ گئی، جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں پکڑ لو اس کو بقوہ، پوری قوت کے ساتھ، یعنی پوری قوت کے ساتھ پکڑو، پوری قوت کے ساتھ سمجھو، پوری قوت کے ساتھ اسے نافذ کرو، پوری قوت کے ساتھ، یعنی ہر طرح کی جو قوت ہے، یہاں نکرہ ہے، مراد ہے علمی قوت، عملی قوت، انفرادی قوت، اجتماعی قوت، سیاسی قوت، معیشت کی قوت، معاشرت کی قوت، جتنی طرح کی قوتیں ہیں یعنی طاقتیں ہیں، وہ تمام طاقتیں جمع کرو اور اللہ تعالیٰ کے اس قانون اور نظام کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس پروگرام اور نظام میں ہے اسے ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ پیش نظر یاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی وہ جس طرح ایک ورد اور مالا جپی جاتی ہے، الفاظ کا ورد شروع کر دو، نہیں، یعنی ہر کام میں احکام الہیہ کو پیش نظر رکھو، احکام الہیہ، اقدار الہیہ، ان کو پیش نظر رکھو۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اقوام عالم کے غلبے سے، حملے سے محفوظ رہ سکو۔ یہ جو ہے ھدی للمتقین بقرہ میں آیت نمبر 2 میں، جس کا کیا معنی ہم کرتے ہیں کہ یہ قرآن گائیڈنس ہے متقیوں کے لیے، اور متقی کا معنی پرہیزگار، اور پھر کیا معنی جو پرہیزگار ہیں ان کو قرآن ہدایت دیتا ہے، اور جو غیر پرہیزگار ہیں وہ کیا کریں؟ جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ صحت مندوں کے لیے ڈاکٹر ہے، ایسا نہیں ہے۔ متقی کا معنی ہوتا ہے جو منزل کی طرف جا رہا ہے اور راستے میں کھڈ ہیں، کھائیاں ہیں جی، کانٹے والی جھاڑیاں ہیں، تو ان سے جو خطرات سے بچ کر منزل مراد تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کو قرآن منزل تک پہنچنے کی ضمانت دیتا ہے، اور جو بچنا ہی نہیں چاہتا، کھڈ کھائیوں سے گرنا چاہتا ہے یا منزل تک پہنچ نہیں چاہتا، اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے گائیڈنس۔ تو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ ان ہدایات میں کہا جا رہا ہے اسے زندگی کے ہر موڑ پر پیش نظر رکھنا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا لعلکم تتقون، تم زوال سے بچ جاؤ گے، ہلاکتوں سے بچ جاؤ گے، ناکامیوں اور نامرادیوں سے بچ جاؤ گے۔ تقوی یہاں ناکامیوں اور نامرادیوں سے بچنے کا نام ہے، ناکامیوں اور نامرادیوں سے بچ کر صحت و سلامتی کے ساتھ منزل مراد تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، تم نے معاہدہ تو کر لیا ہمارے ساتھ، حلف تو اٹھا لیا، لیکن تم بیک آؤٹ ہو گئے۔ تولا بیک آؤٹ ہو جانا، بیک آؤٹ ہو گئے، پس پش ڈال دیا تم نے عہد و پیمان۔ لیکن پھر بھی فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، باوجود اس کے کہ تم بیک آؤٹ ہو گئے،
لیکن ہم نے تمہیں نہ بھلایا، ہمارا فضل اور ہماری رحمت تم پر سایہ فگن رہی۔ یہاں فضل اور رحمت سے مراد کتاب اللہ ہے، دین ہے، بنیادی ہدایات ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کیا کہ تم نے چونکہ حلف توڑا تو ہم نے وہ سارا نظام تم سے واپس لے لیا، بلکہ نیا نبی بھیجا، مذکر بھیجے، ہاں جی، سلسلہ ہمارا رحمت کا جاری رہا تمہیں اٹھانے کے لیے کہ چلو آج اٹھتے ہیں، آج اٹھتے ہیں، آج اٹھتے ہیں۔ پے بپے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبشر بھیجے، نذیر بھیجے۔ یہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ سے مراد وہ انبیاء ہیں، ان کی نبوتیں ہیں، ان کی رسالتیں ہیں، اور نبوت اور رسالت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑے فضل اور رحمت کا مظہر ہوتے ہیں۔ تو چونکہ نبوت ختم نہیں ہوئی تھی، انبیاء آ رہے تھے، تو وہ انبیاء آتے رہے، مسلسل تمہیں یاد دہانی کراتے رہے، زوال سے نکالنے کی جدوجہد کرتے رہے۔ تم نے کیا کیا؟ تمہارا رویہ تو پھر بھی منفی رہا، اور آخر کار سیدنا مسیح ابن مریم کو بھیجا، اور جب اس کا بھی انکار کیا تو بنی اسرائیل سے نبوت ختم، رسالت ختم، امامت ختم، اور بنو اسماعیل کو یہ نعمت عطا کر دی گئی۔ نمبر 2، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر فرمایا یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ تم جان چکے تھے ان کو جو کہ سرکشی کرنے والے تھے، جنہیں سرکشی کی سبت کے معاملے میں۔ سبت کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ 7 دن تم اپنے دنیاوی کاروبار، کام جو کرنا ہے کرو، اور 1 دن خاص ہوگا تمہارا اجتماعی فلاح کے لیے۔ یعنی 6 دن کام کرو، اپنا کام کرو، اور 7واں دن تم امت کے لیے، ملت کے لیے، ملت کی اجتماعی فلاح کے لیے، کہیں سڑکیں ٹوٹی ہیں، کھالیاں مرمت کے قابل ہیں، ہاں جی، کہیں کوئی مسائل ہیں، تو 1 دن 7واں دن تم اجتماعی فلاح کے لیے وقف کر دو گے۔ اجتماعی طور پر سارے مل کر 1 دن سب کے مسائل حل کرو گے، مدد کرو گے، ایک دوسرے کا دست و بازو بنو گے۔ تو فرمایا تم نے کیا کیا؟ اعتدا، بہانے بنائے، بہانے بنا بنا کر تم نے اس حکم کو پامال کر دیا۔ اور فرمایا پھر ہم نے تمہیں کیا کہا؟ فقلنا، تو یہاں قلنا قول سے مراد جو ہے وہ لسانی قول نہیں ہے، یہ قول حالی ہے۔ تو جب تم نے اجتماعی کاموں سے کنی کترائی، بیک آؤٹ ہو گئے، اس کی اہمیت تمہاری نظروں سے ختم ہو گئی، تو پھر قانون طبی کے تحت تمہارا یہ حال ہو گیا کہ کونو، ہم نے کہا ہمارے طبی، قانون طبی کا مکافات عمل کا تقاضا ہوا کہ تم ہو جاؤ بندر، خاسئین، ذلیل و رسوا۔ تو ہمارا ٹریڈیشنل جو آؤٹ لک ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل بندر ہو گئے۔ تو اگر وہ سارے کے سارے بندر ہو گئے تو آج بنی اسرائیل کہاں سے آ گئے؟ ایسا نہیں ہے، یہ اس سے مراد طبی طور پر وہ بندر نہیں ہو گئے تھے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہاں قرتن کی صفت کیا آ رہی ہے؟ خاسئین۔ اگر وہ بندر حیوانی بندر ہوتے، بے شعور ہو جاتے، بے عقل ہو جاتے، تو خاسئین کا لفظ نہ آتا۔ کیا آتا؟ خاسئہ، یعنی جو جمع غیر عاقل ہے انسان کے ماں سوا، اس کی جو صفت آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ واحد مؤنث۔ تو یہاں قرتن خاسئہ نہیں فرمایا، قرتن خاسئین کا ہے۔ تو خاسئین کا قرینہ بتاتا ہے کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکل بندر ہو گئے تھے، بلکہ مراد ہے کہ وہ خصائل کے حوالے سے، خصلتوں کے حوالے سے بندر ہو گئے تھے۔ بندر کی خصلت کیا ہے؟ نقل اور غلامی اور محکومی اور محتاجی، یعنی اس کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ ناچتا ہے، دوسرے کے اشاروں پر ناچنے والے، دوسروں کے اشاروں پہ ناچنے، وہ تھوڑا سا ان کو دے دیتا ہے، وہ ناچتے، تماشا کرتے،
بندر بندریہ. تو یہ ہو گیا کہ تمہاری لگام دوسروں کے ہاتھ میں آ گئی، تم مقلد، اندھے مقلد بن گئے، نقال بن گئے، تماشا بن گئے. جس طرح آج امت ہمارے ہاں بنا ہوا ہے کہ ہم یورپ والوں کے لیے تماشا ہے، نقال ہیں. یعنی جس آج پوری تہذیب، تمدن اور لباس دیکھیں، یعنی حیرانگی ہوتی ہے کہ سارا پہناوا اول سے آخر تک غریب سے غریب بیچارہ بھی جو ہے وہ اسی نقالی کے اندر جو ہے نا وہ پس رہا ہے. تو یہ عذاب تھا، سزا تھی، آزادی اور خود مختاری سے محرومی اور غلامی، محکومی، محتاجی، نقالی اور اندھی تقلید. یہ تھی قِرَةً خَاسِعِينَ. فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. یہ ہا کا جو مرجع ہے نا، یہ پروسیس ہے. ہا سے مراد یہ بندر بن جانا. تو اس بندر بنا دینے کا جو قانون فطرت ہے، اس کو ہم نے نقال بنایا. نقال، ناقلا کسی کو لگام دینا، کوئی ایسا کام کرنا کہ دوسرا دیکھے تو باز آ جائے. یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ اس کام کو، اس سزا کو دیکھ کر جو موجود ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں، یعنی جو موجود ہیں لما بین یدیہا موجود، اور ما خلفہا جو بعد میں آنے والی اقوام ہیں، ان سب کے لیے ہم نے یہ ایک عبرت کا نشان ٹھہرایا کہ دیکھو بھائی، اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تم بھی غلام، محکوم، محتاج اور بندروں کی طرح ہو جاؤ گے. اور یہ اس لیے کیا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، جو اہل تقوی ہیں وہ اپنے مقام بلند کا دفاع کر سکیں، فائز رہ سکیں. تو گویا کہ جس قوم کے اندر یہ آ جائے وہاں تقوی غائب ہو جاتا ہے. آج یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم اجتماعی طور پر تقوی سے محروم ہو چکے ہیں. تقوی والا مزاج ہمارے اندر نہیں رہا. یعنی جس قوم میں محکومی ہے، محتاجی ہے، کشکول گدائی لے کر پھر رہے ہیں، اندھے مقلد ہیں، یورپ کے، مغرب کے، اندھے نقالی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ تقوی غائب ہے. خدا شعوری نہیں ہے، خود شناسی نہیں ہے، اپنے مقام اور مرتبے کی معرفت نہیں ہے. اور یہ سارا سبب کیا ہے؟ میثاق کو بھلا دیا. میثاق الہی، میثاق قرآن، میثاق امت، یہ مواثیق کو پس پوچھ ڈالنے کا نتیجہ یہ ہے. اور یہ تقوی ناشناسی ہے، تقوی سے محرومی ہے. اگلی آیت وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. وہ وقت بھی پیش نظر رکھو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گراں قدر گائے، گراں قدر، بڑی عظمت والی، شان والی ایک گائے ہے، اس کو ذبح کر دو. یہ وہ گوسالہ سامری تھا. بنی اسرائیل میں، مصریوں میں رہتے رہتے گائے کی عظمت، تقدیس اور پرست شروع ہو گئی تھی. جس طرح ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے ہاں گائے معزز، محترم، مقدس ہے، لیکن بہرحال مسلمانوں میں تو یہ بیماری نہیں آئی، بلکہ مسلمان تو اب مخالفت میں بھی نا گائے ذبح کرنا ضروری سمجھتے تھے. قربانی میں گائے آج بھی کرتے ہیں، اگرچہ وہ بیچارے احاطے میں کرتے ہیں، لیکن آج بھی وہ کرتے ہیں تاکہ ہندوؤں کو بتایا جائے بھی ہم تمہارے محکوم نہیں ہیں، ہم تم سے متاثر نہیں ہوئے، برداشت کرتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ جو بنی اسرائیل تھے وہ مصریوں سے متاثر ہوئے اور گوسالہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس گوسالہ پرستی سے ان کو نکالیں. اور نکالنے کا طریقہ کیا تھا؟ کہ ان کے ہاتھ سے گائے کو ذبح کروایا جائے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا ابو سفیان ایمان لے آئے تو وہ جو طائف والوں کا سب سے بڑا بت تھا
اس کو توڑنے کے لیے کس کو بھیجا؟ ابو سفیان کو بھیجا، جا بھائی ٹیسٹ ہو جائے گا نا تیرا بھی اور وہاں ان لوگوں کا بھی۔ تو فرمایا کہ جاؤ بھائی وہ عظمت والی گائے جو تم نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے نا اس کو ذبح کر دو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے او موسیٰ اللہ کو گائے ذبح کرانے سے کیا فائدہ یار، مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ اللہ کا جانور پیدا کردہ موٹا تازہ، ہاں جی پلا پوسا، اللہ حکم دے رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں کی حرکت کروں۔ گویا مزہ برائے مزہ جہالت ہے، طنز برائے طنز، مزاح برائے مزاح، مذاق برائے مذاق، خام خواہ، یہ جہالت ہے۔ فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جہالت کا ارتکاب کروں۔ وہ سمجھے کہ ہاں بھی بات تو کچھ ہے سنجیدہ، تو پھر اب ایک نیا پینترا بدلا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ نے کہا ہے بقرہ کو ذبح کرو، بڑی عظمت والی گائے، ہمیں کیا خبر وہ کون سی گائے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھو، کہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ واضح کرے کون سی گائے ہے، وہ یبین لنا واضح کرے ہمارے لیے، ما ہی وہ کون سی گائے ہے جس کو تم ذبح کرانا چاہتے ہو۔ جانتے تو تھے وہ، لیکن حجت بازی کے طور پر کہنے لگے واضح کرو یار، ماہیت بتاؤ، ماہیہ وہ کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقول کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہا بقرہ، وہ ایک ایسی بچڑی ہے، وہ گائے ہے، لا فارض ولا بکر، نہ تو بالکل ہی وہ یعنی بوڑھی ہے اور نہ بالکل جوان ہے، بچیا نہ بالکل کم عمر ہے اور نہ بہت زیادہ عمر کی ہے، اوان بین ذالک، وہ اس کے مابین ہے، بین ہے، یعنی بوڑھی بھی نہیں ہے اور بالکل جوان بھی نہیں ہے، اس کے درمیان میں اس کی عمر ہے۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جیسے اللہ نے کہا ہے کر گزرو، لیکن چونکہ وہ تو بہانے کر رہے تھے کہ شاید کسی بہانے سے ٹل جائے اور گائے کو ذبح نہ کرنا پڑے، ڈر رہے تھے عقیدت سے، پھر کہنے لگے قالوا، پھر کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہ چلو یار موسیٰ اتنا تو کرو نا، اللہ سے پوچھو کہ اس کا رنگ کیا ہے، رنگ کیا ہے، رنگ ہی بتا دے اللہ۔ قال، فرمایا اچھا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، وہ گائے ہے اور رنگ اس کا کیا ہے، زرد ہے، زرد رنگ کی ہے، فاقع لونھا، اور اس زردی کے اندر چمک ہے، زردی کے اندر چمک ہے، چمک ہے، چمکیلا ہے اس کا وہ رنگ، یعنی وہ جو چونکہ اس کو تو مالشیں کرتے تھے، روزانہ خرشہ کرتے تھے، معبود جو تھا، جس طرح ہمارے کچھ دوست گھوڑوں کو کرتے ہیں نا، ذوالجناح، دلدل دروازے پر آتی ہے، پھر اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھتے ہیں، اور انگریز نے پورا ایک گاؤں لاہور میں رکھا ہوا ہے، یہ علی رضا آباد جو ہے نا، آپ جائیں رائے ونڈ، پورا ایک گاؤں ہے، وہ گھوڑوں کی پرورش کے لیے، وہ گھوڑے جو یہ نکالتے ہیں 10 محرم کو، ان سب کا وہ اسٹیڈ فارم ہے، ان کی خدمت نوکر چاکر کون انسان کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں رنگ تو زرد ہے لیکن ہے بڑا پرکشش، اور نظر والے جب اس گائے کو دیکھتے ہیں تو مسحور ہو جاتے ہیں، بہت بھاتی ہے، بہت خوش کرتی ہے وہ گائے، رنگ کے حوالے سے، شکل کے حوالے سے بہت خوبصورت ہے اور نظر آنے والوں کو بہت بھاتی ہے۔ قالوا ادع لنا، پھر انہوں نے کہا یبین لنا، پھر کچھ بتاؤ، واضح کرو، ابھی بات ہم پر واضح نہیں ہوئی، بات سمجھ نہیں سکے کہ وہ کون سی گائے ہے۔
کیوں؟ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے تو بہت ہیں، زرد رنگ والی بہت ہیں، ادھیڑ عمر والی، یعنی نہ بالکل بچپن نہ بالکل بڑھاپا، ایسی گائیں تو بہت ہیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہم پر شبہ پڑ گیا ہے، بہت سی ایسی گائیں ہیں، ان میں سے متعین کس طرح کریں؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر آپ ایگزیکٹ علامات اللہ سے پوچھ کر آ جائیں گے تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ضرور بضرور ہم ایسا کر گزریں گے، ضرور رہنمائی ملے گی تو ہم پورا کریں گے، آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے، سیدنا موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ ایک ایسی گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، کہ جسے آج تک ہل میں جوتا نہیں گیا، اس سے ہل نہیں چلتا، ہل نہیں چلاتے، ہل چلانے میں تم ان گاؤں کو یا اس گائے کو استعمال نہیں کرتے، وہ پلی ہوئی گائے ہے، اور جو محنت کا کام ہے جس طرح گاؤں وہ نہیں لیتے، نہیں ہل چلاتے زمین پر تم اس گائے سے، اس کے لیے وہ تیار نہیں کی گئی، سدھائی نہیں گئی کہ ہل چلانے کے لیے۔ وَلَا تَسْقِي الْحَرَثَ، اور نہ رہٹ چلانے میں تم اسے استعمال کرتے ہو، یعنی نہ پانی دیتے ہو تم اس گائے سے، کس کو؟ کھیتی کو۔ اب کھیتی یہاں انڈرسٹوڈ ہے رہٹ، یعنی کنویں، پرانے دور میں کنویں چلتے تھے، اور کنووں کے آگے ہم یہ جو پانی کھینچنے کے لیے راٹ ہوتا تھا، چرخی، تو وہ بیل اس کو کھینچتے تھے یا اونٹ کھینچتا تھا۔ ریگستان میں اونٹ ہوتا تھا، ہمارے ہاں بیل ہوتے تھے، سانڈ ہوتے تھے، تو فرمایا کہ وہ رہٹ چلانے میں بھی استعمال نہیں ہوتی، اور باقی رہا زمین جوتنا، ہل چلانا، یہ بھی نہیں کرتی۔ مسلمۃ، اور ہر عیب سے وہ پاک ہے، بہت خوبصورت ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ لا شیۃ فیہا، کسی جگہ اونٹ انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی کسی جگہ پر کسی حوالے سے اس میں کوئی کمزوری، کوئی نقص، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کرو، وہ گائے ہے۔ کہنے لگے قال الآن جئت بالحق، ہاں موسیٰ صحیح ہو گیا، پتہ چل گیا کہ کون سی گائے ہے، اب ہم لاتے ہیں۔ فذبح ہوا، ذبح کر دیا انہوں نے اس گائے کو، وما کادوا یفعلون، امید تو نہیں تھی، لیکن جبرن قہرن موسیٰ کے جلال کے سامنے مجبور ہو گئے، جبر کے تحت انہوں نے یہ کام کر دیا، قتل کرنے والے تو وہ نہ تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بعد وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، دوسرا واقعہ آ رہا ہے۔ یہاں سمجھ لو کہ ہمارے اہل روایات نے ایک گھپلہ کیا ہے۔ وہ گھپلہ یہ ہے کہ یہ جو اب ہم قرآنی آیات پڑھیں گے، اس میں ایک انسانی جان کا قتل ہے۔ تو اہل روایات کہتے ہیں کہ یہ انسانی جان پہلے قتل ہوئی تھی، اور اس انسانی جان کے قاتل کو معلوم کرنے کے لیے یہ گائے ذبح کرائی گئی تھی۔ یہ دو حوالوں سے بات غلط ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کی ترتیب الٹ جاتی ہے، قرآن نے ایک واقعے کو پہلے بیان کیا، دوسرے کو بعد میں بیان کر رہا ہے، تو ترتیب کلام جب تبدیل ہو جائے یا اس میں آگے پیچھے ہم کرنا چاہیں تو یہ ہم اس کے روادار نہیں ہیں، ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر دو، یہ مصلحت الہیہ کے خلاف ہے، یعنی اگر وہ آدمی مر گیا اور اس گائے کے گوشت کو لگانے سے وہ زندہ ہو گیا، تو یہ تو آپ نے گائے کی کرامت بیان کر دی، یہ تو گائے بڑی مقدس تھی، محترم تھی، عظمت والی تھی کہ اس گائے کے گوشت لگانے سے وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ تو وہ جس مقصد کے لیے گائے ذبح کی گئی تھی کہ اس کی خوف، ڈر،
عظمت تقدیس ختم کیا جائے، اس کو تم نے دوبارہ بحال کر دیا. ایسا نہیں ہے. یہ دو واقعے الگ الگ ہیں، اور ان کو پہلے گائے کے ذبح میں انہوں نے کتنے لیت و لال سے کام لیا. اب دیکھو قرآن بتانا کیا چاہتا ہے. قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس قوم کا زوال اس لیے آیا کہ گائے ذبح کرنے کے لیے تو پاپڑ بیل رہے ہیں کہ کسی طرح ذبح نہ کرنی پڑے، بچ جائیں، کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر لیں، لیکن انسان کو قتل کرنے میں بے باک تھے. آگے آ رہا ہے نا، انسان قتل تم نفسن، قتل کر دیا، اور کچھ نہیں سوچا بھئی کیوں ہم قتل کر رہے ہیں. گائے کے ذبح کرنے میں جتن بچنے کے، اور انسان کو ذبح کرنے میں بے باک. یہ زوال پذیر قوموں کا المیہ ہے. یعنی کیا کہ ایک گھوڑے کو، اب دیکھو نا ہمارا حال، ایک گھوڑا گزارنا ہوتا ہے 10 محرم کو، اور پوری قوم کھوتا بنی ہوئی ہے، پوری پولیس لگی ہے، پوری فوج لگی ہے، پوری گورنمنٹ لگی ہے کہ خدا کرے کہ سلامتی کے ساتھ گھوڑا صاحب گزر جائے. ہاں، گھوڑا گزارنے کے لیے پوری قوم کھوتا بنی ہوئی ہے. یہ زوال پذیر قوموں کا المیہ ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے تو ہزارہا بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ نہ کرنا پڑے، اور انسانی جان کو قتل کرنے میں کوئی باک نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے. تو یہ ربط ہے دونوں میں. تو اس قتل تم نفسن، جب تم نے قتل کیا ایک انسان کو، نفسن ایک انسان کو، فداراتم فیہا، اب قتل کس نے کیا ہے، اس میں تم ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، وہ کہتا ہے اس نے کیا، وہ کہتا ہے اس نے کیا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ قتل جس میں تم چھپا رہے ہو اس کو ظاہر کیا جائے، قتل ظاہر کیا جائے. فقلنا، پس ہم نے یہ کہا، نضربوہ ببعضہا، کہ یہ جو مقتول ہے اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے مارو. یہ ایسا ہے کہ مثلا سقطہ جب ہو جاتا ہے، مقتول ہے، تو اس کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے ساتھ، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ اٹھایا جائے، رگڑا جائے، تو ایک تو یہ ایک طبی عمل ہے. دوسرا معنی ہم یہاں پر یہ کرتے ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے کہ نفس سے کون مراد ہے، کون سا نفس تھا جس کو یہ انہوں نے اجتماعی طور پر قتل کیا، پھر قتل کو چھپانے لگے. عام طور پر اس سے مراد لیا جاتا ہے کوئی ایک آدمی تھا جس کو قتل کر دیا گیا تھا. اور حدیث میں بائبل کے زیر اثر اس طرح کہا گیا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ، اس کا باپ فوت ہو گیا، وہ یتیم تھا، تو چچا نے اس کو پالا، اور چچا جو اس کا تھا اس کی بیٹی تھی، تو چچا نے کہا کہ اس بیٹی کا میں اس کے ساتھ نکاح کر دوں گا. لیکن وہ چچا زیادہ عمر والا ہو گیا، تو وہ چاہتا تھا کہ جلدی مرے تاکہ شادی بھی ہو جائے، اور جو مال ہے وہ بھی میں اس کا وارث بن جاؤں گا، اپنے باپ کا بھی اور اپنے چچا کا بھی، اور تو کوئی ہے نہیں. تو اس نے اس کو قتل کر دیا. پھر وہ چھپا، اپنے آپ کو سے چھپایا. تو کہتے ہیں اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ سارا اللہ تعالیٰ نے تدبیر بتائی. لیکن ہم اس کا ابھی اصل معنی تو یہ ہے کہ اس قتل سے مراد ہمارے نزدیک سیدنا مسیح ابن مریم ہے. اس قتل سے مراد یہود کی یہ سازش ہے کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو قتل کرنا چاہا. تو فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو پھر ہم نے اپنے قانون طبی کے تحت ان کو کیا ڈھیل دے دی، اور کہا کہ اس پر قتل کا جو عمل ہے کچھ کر گزرو. انہوں نے ان کو صلیب پر چڑھا دیا، لیکن صلیب پر وہ مار نہیں سکے.
صلیب پر سیدنا مسیح ابن مریم چڑھائے گئے، مرے نہیں۔ اور صلیب تب ہوتی ہے جب اس کے اوپر جان نکل جائے۔ اگر آپ کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں، ہی شوڈ بی ہینگڈ، تو آگے ہوتا ہے ٹل ڈیتھ۔ اگر وہ صلیب کے اوپر پھانسی، مرا نہیں ہے نا، تو وہ مصلوب نہیں ہوا، اس کو پھانسی نہیں دی گئی۔ تو یہ سیدنا مسیح ابن مریم، ان کو یہود کہتے انا قتلنا مسیح ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ یہ ہم ایک مقام دیکھتے ہیں سورہ نساء میں، آیت 158-59 دیکھو، آیت 156 وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ 157 آیت۔ وَقَوْلِهِمْ، اور جو اسرائیلی ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہ ملعون ہو گئے، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گئے جب انہوں نے یہ کہا انا، بلا شبہ ہم نے، قتل کر دیا مسیح کو جو عیسیٰ ابن مریم تھا۔ اور آگے جو ہے نا رسول اللہ، اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ انہیں رسول مانتے تھے، اس کا معنی سو کالڈ رسول۔ یہ طنز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، جو اپنے خیال میں رسول بنا ہوا تھا، ہم نے تو اسے قتل کر دیا۔ اور یہود کے ہاں یہ قانون تھا کہ اگر مدعی نبوت قتل کر دیا جائے تو اس کا قتل ہو جانا اس کے جھوٹے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو وہ کہتے تھے انا قتلنا، ہم نے قتل کیا مسیح ابن مریم کو جو اپنے آپ کو رسول کہتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ، انہوں نے تو قتل نہیں کیا۔ بڑی اہم اور گہری بات ہے۔ بات یہ ہے کہ یہود نے قتل نہیں کیا مسیح ابن مریم کو، بلکہ یہ رومیوں کے پاس گئے، کیونکہ یہ تو ماتحت تھے، غلام تھے، رومن امپائر کے ماتحت تھے۔ انہوں نے رومیوں کو جا کر کہا، اپنے گورنر کو کہا کہ بھئی یہ شخص بہت فساد پیدا کر رہا ہے، اسے تم پھانسی دو۔ اس نے کہا کیوں پھانسی دوں بھائی، تمہارا مسئلہ ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہیں دعوت و تبلیغ دے رہا، ہمارا کیا ہے اس میں بگاڑا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں بغاوت کروا رہا ہے، اگر ہم اس کو مان لیں گے نا تو یہ مسیح ہوا، تو مسیح کے نتیجے میں مسیح ہمیں حکم دے گا، اگر ہم اسے مسیح مان لیں تو ہمیں تمہارے خلاف بغاوت کرنی پڑے گی، کیونکہ مسیح نے تو ہمیں آ کر آزاد کرانا ہے، ہماری غلامی مسیح کے ہاتھ سے ختم ہونی ہے۔ تو اگر ہم اس کو مسیح مان لیں گے تو اپنے سٹیٹس کے حوالے سے یہ ہمیں تمہارے خلاف بغاوت کرائے گا، تمہاری حکومت ختم ہوگی، تو اس لیے یہ تمہارا باغی ہے۔ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تمہارا مسئلہ ہے بھائی، تمہاری جو حکومت ہے، شہنشاہیت ہے، بادشاہت ہے، اس کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو پہلا توس جو تھا وہ گورنر تھا اس وقت، وہ نہیں مانا۔ تو پھر یہود نے کہا دیکھ گورنر، اگر تو ہماری بات نہیں مانتا تو ہم ڈائریکٹ کیسر تک جاتے ہیں، کیسر کو کہتے ہیں یہ اچھا گورنر آپ نے مقرر کی ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، نوٹس ہی لے رہا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو پہلا تو اس نے مجبوراً مسیح کو، جو تاریخ کہہ رہی ہے، گرفتار کروایا، اور پھر عدالت میں پھر اس نے پہلا تو اس نے کہا کہ آج تمہارا جمعے کا دن ہے، کل کو ہفتہ ہوگا،
تو جمعے کے دن ہفتے سے پہلے تم 1 یا 2 مجرموں کو چھوڑا کرتے ہو، تو چلو ایسا کرو کہ مان لیا کہ مسیح تمہارا مجرم ہے تو اسے چھوڑ دو۔ ایک مسیح تھے قید ہوئے اور دوسرا ایک ڈاکو تھا برہ، تو دیکھو 2 ہیں، ایک کو چھوڑ دیتا ہوں میں، اور میرا گمان ہے کہ میں المسیح کو چھوڑ دوں، عیسیٰ ابن مریم کو چھوڑ دوں۔ اس نے کہا نہیں، اگر چھوڑنا ہے تو ڈاکو کو چھوڑ دے اور مسیح کو قتل کر سزا دے، اور اس کا خون ہمارے اوپر، اس کا خون ہمارے اوپر۔ یعنی اس حد تک ضد میں آگے بڑھ گئے کہ اللہ کا معصوم نبی کیا گناہ کیا اس نے تمہارا، ڈاکو کو لے رہے اور گنہگار نبی اللہ کو قتل کروا رہے۔ تو کہتا ہے انا قتلنا، ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوا، تم نے کہاں قتل کیا ہے، تم نے تو سازش کی اور رومیوں کے جا کر تم نے سجدہ کیا، رومیوں کو ایکسپلائٹ کیا، رومیوں کو ذریعہ بنایا، تمہارے اندر طاقت تھی تو تم اس کے اوپر اپنے دین کے حوالے سے اس پر کوئی دفعہ عائد کرتے اور اس کو سزا دیتے۔ تم نے اس کو نہ قتل کیا نہ سولی دی، تم نے اس پر بغاوت کا مقدمہ چلایا اور وہ چڑھا دیا۔ پہلا تو اس نے پانی کا پیالہ منگایا اور اس میں ہاتھ رکھے اور سب مجمع کو کہا دیکھو بھائی میں مسیح کے اس قتل سے بری ذمہ ہوں، یہ گناہ تمہارے اوپر ہے، میں نہیں کر رہا یہ کام، تم مجھ سے کروا رہے ہو۔ پھر فرمایا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یہاں بڑی عجیب تفسیر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مسیح علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئی پولیس تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ مسیح کون ہے۔ مسیح اور اس کے جو شاگرد تھے نا وہ ایک باغ میں تھے، اب وہ پکڑنے کے لیے آئے، پتہ نہیں چل رہا کہ ان میں مسیح کون ہے۔ اس سے کیا سبق ملا؟ یہ سبق ملا کہ انبیاء اپنے شاگردوں کے اندر ممتاز حیثیت کے حامل نہیں ہوتے، نہ ان کا لباس ان سے مختلف ہوتا ہے، نہ جائے رہائش مختلف ہوتی ہے، نہ ان کے پاس لاؤ لشکر ہوتا ہے ہا ہو کرنے والا، وہ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ پہچان ہی مشکل ہو جاتی ہے کہ نبی کون ہے اور امت کون ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو یہی مسئلہ تھا کہ ابو بکر کون ہے اور رسول کون ہے، تو خود سیدنا ابو بکر نے ایسے حالات پیدا کیے کہ پتہ چل جائے بھی رسول یہ ہے، میں مقتدی ہوں۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ ہے کہ اب پتہ نہیں چل رہا۔ تو دیکھو قرآن نے کتنا بڑا احسان کیا ہے انسانیت پر، نصارہ پر۔ نصارہ کہتے ہیں کہ پھر ان کا ایک شاگرد جو تھا یہودا، جو بڑا محبوب شاگرد تھا، اس نے 30 اشرفیاں لی اور 30 اشرفیوں میں اس نے اپنے استاذ کو بیچ دیا۔ 30 اشرفیاں لی اور جا کر بوسہ لیا، اور جب بوسہ لیا پولیس کو پتہ چل گیا کہ یہ ہے رسول، یہ ہے ان کا قائد، یہ ہے ان کا امام۔ قرآن آ کر 570 سال بعد 610 میں یہ اعلان کرتا ہے، 600 سال کے بعد، 650 سال کے بعد سورہ صف میں یہ بیان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے اہل ایمان ساتھیوں کو حواریوں جیسا کردار اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلے گا کہ جو حواریان محمد ہیں ان کا کردار دیکھ لو، تمہیں حواریان مسیح کا کردار معلوم ہو جائے گا۔ کیا محمد رسول اللہ کے حواریوں نے کسی جگہ آپ کو چھوڑا؟ نعوذ باللہ کوئی پیسے لے کر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا؟ بلکہ غزوہ احد دیکھو کہ جب آپ گرے ہیں کھڈ میں، کھائی میں، تو صحابہ کس طرح اوپر لیٹ گئے اور صحابہ تیر اپنے سینوں پر کھا رہے تھے اور آپ کوئی حفاظت کر رہے تھے۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیات کس شان کے ساتھ انہوں نے
اپنے محبوب قائد کا دفاع کیا. انبیاء کی تو یعنی امت اس حال میں ہوتی ہے. تو حواریوں کو اللہ پاک نے حواریان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. ہاں جو روایات میں بیان کر روایت یہ ہے جی کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل بھیجے اور وہ مسیح کو اوپر اٹھا کر لے گئے بدلیوں میں، اور جو ان کی نشاندہی کرنے والا تھا یہودا وہ بڑا ہم شکل تھا مسیح سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اور مسیح کا شکل صورت کا سایہ ڈال دیا، اور یہود نے رومیوں نے اس کو پکڑ کر پھانسی دے دی. وہ کہہ رہا تھا میں تو مسیح نہیں ہوں. تو وہ کیا کہتے ہیں، ہر مجرم یہی کہتا ہے جب پکڑا جاتا ہے نا تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں تو نہیں ہوں بھائی تو ہی ہے. تو وہ مسیح کی شکل ہو گئی یہودا کی، اور اس کو پکڑ کر پولیس نے رومیوں نے یہود کے کہنے پر پھانسی پر لٹکا دیا. یہ تفسیر بیان کرتے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر مسیح کی شکل اللہ تعالیٰ نے یہودا پر ڈال دی، یہودا ہم شکل ہو گیا، تو یہود کو غلط فہمی میں کس نے مبتلا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. بھائی وہ کہتے مسیح تو ہمیں ملا نہیں، ہمیں تو یہی ملا ہے، اس کو ہم نے پھانسی دی ہے. تو ہم نے، آپ کہتے ہیں اس کی شکل ملی، وہ کہتے نہیں وہ مسیح ہی تھا، ہم نے تو پھانسی دی، وہ تو سچے ہو گئے. ایسا نہیں ہے. ایسی بات یہ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وہ مسیح ان کے لیے مصلوب جیسا ہو گیا. شُبِّهَ لَهُمُ الْمَسِيحُ كَالْمَصْلُوبِ، یعنی مسیح ابن مریم کو انہوں نے دار پر لٹکایا. ظاہرہ تو یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ کیا ہے، مصلوب ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ جب ان کو صلیب دے کر انہوں نے وہ جو صلیب گاہ کی طرف پہنچایا، تو یہ عصر کے ٹائم قافلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد جب چڑھا رہے تو سخت سرخ آندھی آ گئی، تاریخ جو کہہ رہی ہے، اور اتنی شدید آندھی آئی کہ وہ ساری چیزیں ان کی الٹ گئی، اور مسیح علیہ السلام کو بھی نیچے اتارا اور وہ فرار ہو گئے وہاں سے. وہ پھر آگے تاریخ کہتی ہے کہ وہ ایک باغ میں گئے، وہاں 3 دن رہے، اور پھر وہاں سے وہ اور مقام کی طرف چلے گئے. یہ ایسا ہی ہوا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن تک رہے، اور یہ سارا انتظام پہلے ہو چکا تھا. ان کا جو ایک یوسف شاگرد تھا اس نے پیشگی سارا انتظام کر لیا تھا. تو وہاں وہ 3 دن رہے، ان کا علاج معالجہ ہوا، اور اس کے بعد وہ نکلے باہر اور اپنے شاگردوں کو ملے. کئی یہودیوں نے ان کو دیکھا، پھر وہ چلے گئے. تو یہ بحث شروع ہو گئی کہ واقعی کیا مسیح مصلوب ہوا ہے؟ شک کرنے لگے. اب انہوں نے کہا بدبختو مان جاؤ کہ ہم نے کر دی ہے. یہود نے کہا کیونکہ اگر نہیں کہتے تو قوم تمہارا گریبان پکڑے گی. کہاں گیا مجرم بھائی؟ جس طرح سیدنا ابراہیم نے جب وہ توڑے اور بڑے کو چھوڑ دیا، کیوں؟ تاکہ پوچھیں اس سے. تو جب انہوں نے پوچھا انت فعلت ھذا، اے ابراہیم تو نے یہ کیا ہے، اب اگر وہ کہہ دے ہاں میں نے کیا ہے تو کھیل تو ختم. یہ تو مقصود نہیں تھا. مقصود کیا فرمایا؟ ھذا کبیرھم فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اور یار موقع کا بڑا گواہ تو موجود ہے، آؤ اس سے ہم پوچھیں کہ یہ کام کون کر گیا. یعنی آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے نہیں کیا، آپ نے یہ کہا بڑا موجود ہے، آؤ اس سے پوچھتے ہیں اس کی موجود. بھئی یہ حاضر ناظر ہے، طاقت ہے، قوت ہے، مانتے ہو تم کہ یہ تمہارا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو اس حاجت روا مشکل کشا خدائی سے کیوں نہ پوچھیں بھائی کہ تیرے ساتھیوں کا بیڑا کس نے غرق کیا؟ کیا کہنے لگے؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم یہ تو بھی جانتا ہے یار،
ہمارے ہی خاندان کا ہے، ہمارا ہی فرد ہے، کہ یہ کہاں بولا کرتے ہیں۔ اب مجمع عام میں انہوں نے اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا۔ خیر، اس میں ایک نقطہ اور یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ کام کون کر گیا ہے، کیونکہ آپ نے چھپا کر تو نہیں کیا تھا، کہا تاللہ لاقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ ان کو پتا تھا۔ جب یہ ہوا تو کہتے جاؤ یار تلاش کرو، من فعل ھذا بیاری، یہ کس سے کی ہے؟ وہ جانتے تھے، تاکہ قوم نہ پوچھے میاں جب تمہیں پتا تھا، چیلنج ہو گیا تھا، تم نے دفاع کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ اب اگر وہ کہیں کہ وہ تو میاں مسیح تو چلا گیا، نہیں پھانسی دی، بچ گیا ہے، تو مذہبی پیشوائی سے پوچھا جائے گا بھئی تم کس مرض کا علاج ہو؟ اتنے ٹل لگائے تم نے، اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا ہم مار چکے ہیں، تو پھر بھاگ کیسے گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، واقعی وہ ہو چکا ہے۔ اور اب رہا مسئلہ کہ نصارہ نے کیوں مانا؟ نصارہ نے کیوں مانا؟ نصارہ نے اس لیے مانا کہ اگر وہ کہیں کہ نہیں ہمارا قائد تو مصلوب نہیں ہوا، تو کہیں گے لاؤ پھر پکڑ کر لاؤ اپنے قائد کو، ہم تو چھوڑیں گے نہیں تمہیں۔ انہوں نے کہا کم بختو، تم نے تو ہمارے قائد کو پھانسی دے دی ہے، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ جانتے تھے کہ نہیں ہوئی، لیکن ان کو بلیم ان پر ڈالنے کے لیے کہ تم نے پھانسی نہیں دی ہمارے استاذ کو۔ اب وہ کیا کہیں؟ دی ہے تو بات دی ہے تو چھٹی ہوئی، مجرم ہو تم ہمارے استاذ کو پھانسی دے چکے ہو، معاملہ ختم۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پھانسی نہ انہوں نے دی نہ انہوں نے دی، وہ وہاں سے چلے گئے، کیونکہ دوسری جو ان کی گمشدہ بھیڑیں تھیں ان کی طرف انہوں نے جانا تھا۔ تو یہ جو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کی طرح مصلوب شکل میں مصلوب ہوئے، حقیقتاً مصلوب نہیں ہوئے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یہ جو مسیح کے مصلوب اور عدم مصلوب کے ہونے میں اختلافات پیدا کر رہے ہیں، یہ ساری بحث شک پہ مبنی، یقین کسی کے پاس نہیں ہے۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، علمی بات نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے۔ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ہر ایک اپنے اپنے ظن کی پریکٹس کر رہا ہے، اتباع کر رہا ہے۔ مَا قَتَلُوهُ یقینا، قتل تو یقین انہوں نے کیا، قتل کی نفی کی ہے، مصلوب ہونے کی نفی نہیں کی۔ قتل تو یقیناً نہیں ہوا، باقی رہا مصلوب شُبِّہَ لَہُم۔ تو یہی بات یہاں پر قرآن نے جو کہا ہے نا کہ قتل تم نفسن، تم نے ایک عظیم الشان انسان کو، نبی اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور جب قتل کر لیا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، آپ یہود و نصارہ میں جھگڑا ہو گیا کہ قتل کا صلیب کا سبب کیا تھا۔ یہود کی اپنی تعبیر ہے کہ جھوٹا نبی تھا، اور نصارہ کہتے ہیں ہمارے گناہوں کا کفارہ کیا اس نے۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اس پر تم نے پردہ ڈالا ہوا تھا، یہود نے بھی نصارہ نے بھی، اور ایک نبی امی نے آ کر راز فاش کر دیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو چھپا ہوا راز تھا وہ قرآن نے آ کر ظاہر کر دیا، اور وہ آگے بات بتائی ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے انہیں قانون طبی کے تحت اجازت دی کہ اس مسیح پر قتل کے کچھ آثار داخل کر دو، یعنی کچھ آثار، کچھ ابتدائی عمل ہوا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ باقی اس میں ہو کا مذکر ہونا، ہا کا مؤنث ہونا، اس پر بڑی بحثیں ہیں، اور کوئی اطمینان بخش بحث کا جواب نہیں ہے۔ ہم نے جو تعبیر کی ہے کہ ہو سے مراد خود مسیح علیہ السلام ہے، مذکر ہے، اور ببعض لحاظ سے مراد وہ پروسیس ہے، یعنی قتل کرنے کا یا صلیب دینے کا، اس کی کچھ حالت ان کے اوپر طاری ہوئی، اور آگے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتی، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے کہ کسی موتا کو زندہ کرے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔
اور اللہ تعالیٰ نے جسے تم نے مردہ کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا، اور وہ پھر وہاں سے نکلا۔ اور یہ تمام جو آج یہ افغانی قبائل ہیں، یہ سارے کون تھے؟ یہ یہودی تھے۔ آج بھی ان کی خصلتیں اور عادتیں دیکھ لو، اور ان سب میں محمد رسول اللہ کی آمد کی انہوں نے بشارت دی، تیاری کی، اور یہ تمام علاقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یا وفات کے چند سال بعد سیدنا عثمان کے دور میں یہ تمام علاقہ جو تھا، پٹی جو تھی، مسلمان ہو گئی۔ یہ مسیح کی تعلیم اور تربیت کا اثر تھا۔ اور ایک رفقائے محترم بڑی اہم بات ہے کہ دور اول میں اس قرآن سے 30 سال کے اندر رسول کی وفات کے 30 سال کے اندر یہ پورا ملک شام، یہ عراق، یہ بحرین، یہ مصر، یہ مراکش، یہ الجزائر، یہ لیبیا، یہ اکثر غرب تک، تمام یہ علاقے کیا تھے؟ عیسائی تھے، عیسائیت تھی۔ یہ 30 سال کے اندر اس عیسائیت کی صف لپیٹ دی گئی، اور یہ تمام اسلام میں آ گئے، اور اس حد تک اسلام میں آئے کہ سابقہ تہذیب و ثقافت تو ایک طرح زبان بھی ان کی تبدیل ہو گئی۔ زبان کبھی طاقت سے تبدیل نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں دیکھ لو، امپیریلزم جو ہے وہ 90 سال تک ہمارے اوپر رہا ہے، کتنوں کو عیسائی بنایا، اور کتنوں کی زبان تبدیل ہوئی۔ کیا پنجابی تبدیل ہو گئی؟ اردو تبدیل؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں البتہ ان کے غلاموں کے دور میں ہمارے اوپر زیادہ اثرات آئے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ 30 سال کے اندر ممالک کے ممالک عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہو گئے، اور آج معاملہ کیا ہے؟ الٹا ہو گیا۔ آج مسلمان عیسائی ہو رہے ہیں، یعنی ادھر ڈسکا، پسرور، نارووال، ظفروال، سیالکوٹ، اس کے اور رائے جا کر دیکھو، جہاں دنیا جہان کو ہم تبلیغ کر رہے ہیں نا، تو رائے دیکھو کتنے چرچ پہلے تھے اور اب کتنے چرچ بن گئے، کتنے فرقے پہلے تھے اب کتنے مسیحی مسلمان مسیحی ہو گئے۔ یہ کیوں؟ اس لیے رفقائے محترم کہ آج ہمارے پاس قرآن والا پیغام نہیں ہے۔ قرآن نے آ کر کہا کہ اے عیسائیو، جس موعود کا تم انتظار کر رہے تھے، جس بادشاہت کے الہیہ کے قیام کی تمہارے مسیح نے بشارت دی تھی، آج وہ بشارت پوری ہو گئی، آج وہ بادشاہت قائم ہو گئی۔ آپ دیکھیں جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو بطریق نے کیا کہا تھا؟ بطریق نے یہ کہا تھا کہ تمہیں مزید محاصرہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے خلیفہ کو لے آؤ۔ سیدنا عمر خلیفہ تھے، تو سیدنا عمر مشاورت کی، صحابہ نے کہا چلے جائیں۔ تو آپ مدینے سے فلسطین آئے، اور ایک اونٹ تھا، اور ایک دن اونٹ پر آپ کا ملازم سوار ہوتا تھا، اور ایک دن خلیفہ، اور خوراک اور وہ سارا۔ اور جب وہ دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا، تو ان کے جسم کے اوپر جو کپڑا تھا، قمیص تھی، اس کے اوپر 60 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، اور ان کا جو جلالی اور جمالی چہرہ تھا، اس کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دی اور کہنے لگا ہاں یہی وہ ملکوت کا نمائندہ ہے جس کے ہم انتظار کر رہے تھے۔ وہ نہ صرف انہوں نے دروازہ کھول دیا، وہ عیسائی سے مسلمان ہو گئے۔ یہ انطاکیہ، ہاں جی، یہ حلب، یہ دمشق، یہ فلسطین، یہ سارا عیسائی تھا۔ آج وہ سارے عیسائی مسلمان ہوئے، اور آج مسلمان کس کی راہ تک رہے ہیں؟ عیسیٰ کی۔ عیسیٰ دوبارہ آئے گا، مسیح نازل ہوگا، مسیح آئے گا تو ہماری نجات ہوگی۔ یہ ہے وہ ریورس گیئر جو لگ گیا، یعنی محمد رسول اللہ نے آ کر نوع انسانی کو جو فیوز و برکات سے نوازا، آزادی دی، زمین پر اللہ کی بادشاہت قائم کر دی، آج وہی امت کہہ رہی ہے اوہو نہیں بات نہیں بنی، مسیح آئے گا۔ یہ مسیحا کا آنا
یہ عقیدہ تھا نصرانیوں کا، یہ عقیدہ تھا یہود کا، وہ انتظار میں تھے، اور آج ہم خود انتظار میں ہیں۔ تو ہم نے پیغام کیا دینا ہے؟ وہ پہلے سے انتظار میں بیٹھے اور ہمیں پیچھے لائن میں کھڑا کر دیے۔ اللہ کا قرآن ہاتھ میں تھا لیکن ہم پیچھے لائن میں چلے گئے۔ تو پیغام ہم نے کیا دینا تھا؟ جو کوئی شاعر کہتا ہے نا کہ بڑے شوق سے زمانہ ہماری داستان سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ تم سو گئے اور اللہ کی ٹارچ سرانے رکھ لی یا غلاف میں بند کر لی۔ تو آج دوبارہ جو دور خسروی آغاز کردن، مسلمہ را مسلمہ باز کردن، تو جب محمد رسول اللہ کے غلام، کتاب اللہ کے خدام دوبارہ نکلیں گے تو یہی ہیں جو کہ عالم اسلامی کو بھی صحیح معرفت دین عطا کریں گے اور نصارہ کو بھی مسلمان بنائیں گے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں میرے بچوں، جو اہم مسئلہ ہے وہ سمجھو مسیح کی شخصیت، مسیح کی ولادت، مسیح کے معجزات، مسیح کی وفات، یہ اہم ترین موضوع ہے۔ جس وقت تک امت اس بات کو نہیں سمجھتی کہ مسیح کی پیدائش کوئی معجزہ نہیں ہے، نیچرل ہے، ان کے پاس کوئی ایسے معجزات نہیں ہیں جو دوسرے انبیاء کے پاس نہیں، محمد رسول اللہ کے پاس نہیں، وہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے، وہ وفات پا چکے ہیں، وفات یافتہ واپس نہیں آیا کرتے۔ مسیح کی شخصیت کو سمجھنا آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ہم علی وجہ البصیرت انشاءاللہ العزیز بتائیں گے۔ اور جب تک یہ کام نہیں ہوگا تو اسلام کی فتوحات کا، علمی اور عملی فتوحات جو ہیں، اس کا آغاز نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں ان حقائق کو ایک اور حوالے سے بیان کریں گے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ قانون طبی کے تحت اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے، ان پر کچھ اعمال، آثار ظاہر کر دو، اور ہم اس جو تم نے مردہ کر دیا جسے، ہم اسے زندہ کریں گے۔ اور ہمارا قانون کیا ہے؟ یُریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اے اہل ایمان، اے اہل قرآن، ہم تمہیں وہ آیات سمجھائیں گے، سمجھا رہے ہیں۔ اور یہ آیات سمجھا کیوں رہے ہیں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھو۔ تمہیں اولو الالباب بنانا مطلوب ہے، عقل مند بنانا مطلوب ہے۔ اور وہ جو میں نے کہا کہ یہ ایک عظیم الشان نبی کا قتل ہے، کوئی چھوٹا ایک آدمی کا قتل نہیں تھا۔ کیوں؟ آگے کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہ اتنا بڑا جرم کیا تم نے کہ آخری تم نے اپنے مسیحا کو بھی قتل کر دیا، رد کر دیا، نہ مانا۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، قساوت قلبی آ گئی یہود میں کہ گویا یہ پتھر ہے، یعنی دل کی جگہ پر پتھر کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، حساسیت ختم ہو گئی۔ او اشد قسوہ، یہ فرمایا پتھر بھی شاید اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا تمہارے دل ہے۔ یہود کا حرص، لالچ، انسانیت دشمنی، پیسہ کمانے کے لیے دوسروں کا خون چوسنا، یہ ساری آج بھی یہود میں یہی چیز ہے۔ وہ میکبت میں جس طرح شیکسپیئر نے کہا ہے، تو آج بھی روئے زمین کا خون چوس رہا ہے بدبخت، اور روئے زمین پر جتنا اس وقت فقر، فاقہ، افلاس ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیپٹلزم۔ اور کیپٹلزم کا بانی و بانی محافظ کون ہے؟ یہود ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا دیکھو پہاڑوں میں جاؤ، پہاڑی علاقوں میں تمہیں دریا بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، پہاڑوں کے اندر سے پانی نکلتا ہے، دریا بہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پہاڑی علاقوں میں جاؤ اور وہاں پر ڈرلنگ کرو تو وہاں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور وہ بھی پہاڑ ہیں جو وقتاً فوقتاً اوپر سے گرتے رہتے ہیں۔
وہ اپنا مقام چھوڑتے ہیں، ان میں سے پانی نکلتا ہے، ان میں سے چشمے نکلتے ہیں، لیکن تم ایسے پتھر دل ہو کہ تمہارے اندر سے کسی نرمی کا، گداز کا، پانی کا، انسانیت کے لیے شفقت و رحمت کا کوئی امکان تمہارے اندر سے نہیں ابھرتا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور یاد رکھو، یہ جس انسان دشمنی میں تم مبتلا ہو، اللہ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کیا معنی؟ تمہیں سزا دے گا، سزا ملے گی تمہیں، جو کچھ ہے یہ بھی تم سے واپس لے لیا جائے گا۔ ان کے بیان کرنے کے بعد اب مومنوں کی طرف رخ کیا۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے ایمان والو کیا تم امید کرتے ہو کہ اس نے پتھر دل انسان جو ہے تمہارے رحمت والے پروگرام پر ایمان لے آئیں گے؟ رحمت عالمینی، نوع انسانی کو جو تم رحمت سے نوازنے کے لیے پروگرام لے کر اٹھے ہو، یہ مان جائیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا ان پتھر دل انسانوں کا حال یہ ہے کہ انبیاء نے اللہ کا کلام سناتے تھے اور اس کلام الہی کو سن کر اس میں تحریف کر دیتے تھے، ڈسٹورشن کرتے تھے، الحاق کرتے تھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنے سے باز نہ آئے، اس سے تم خیر کی توقع کر سکتے ہو؟ انسان اپنے بھائی کے کلام کا بھی احترام کرتا ہے، تو جو قوم اللہ کے کلام کا احترام کرے، اس میں تحریف کرے جان بوجھ کر، وہم یعلمون، جانے بوجھے، بیوقوفی سے، جہالت سے نہیں، تو کیا توقع ہے کہ وہ اس رحمت والے پروگرام اور نظام پر ایمان لے آئیں گے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور اس کے کردار کا حال یہ ہے، بزدل اتنے ہیں، ہرس اور لالچ کا وہ حال اور بزدلی کا یہ عالم ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی مومن ہیں۔ یا تو یہ طنز اور یا یہ ہاں بھائی مانتے ہیں تمہارا رسول ہے پر قومی ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب اپنے شیاطین کی خلوت گاہوں میں جاتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور یہ جو اتحدثونہم، جو ان کے شیاطین ہیں، قائدین ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، مذہبی پیشوا ان سے پوچھتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے پاس جا کر کیوں کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں؟ اور جب تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ تم سے پوچھیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں تورات میں کوئی خوشخبری ہے، پیشین گوئی ہے، تو وہ پیشین گوئی پھر تمہیں بتانی پڑے گی۔ نہ تم جاؤ ان کی مجلسوں میں، اور نہ وہ تم سے قرید کریں، اور نہ تم سے پوچھیں، اور نہ انہیں تورات کا جو پیشین گوئیوں کا باب ہے اس سے وہ آگاہ ہو سکے۔ جاؤ مت۔ افلا تعقلون، کچھ تو عقل سے کام لو، کیوں جاتے ہو ان کے جلسوں میں، درسوں میں، مجلسوں میں؟ مت جاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولا یعلمون، ان کمبختوں کو، احمقوں کو علم نہیں ہے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ یہ تورات کس نے نازل کی تھی؟ اللہ نے نازل نہیں کی، تو کہ اللہ بھول گیا ہے؟ یعنی تم بتاؤ گے تو اللہ کو پتہ چلے گا کہ اس نے اپنے اس رسول کے بارے میں کیا پیشین گوئی کی تھی۔ اگر تم چھپا لو گے تو اللہ کے سامنے چھپ جائے گی، بیوقوفی ہے تمہاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، تو جب اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو کہاں چھپ سکتے ہو؟ پہلے قائدوں کا ذکر تھا، پیشواؤں کا ذکر تھا، اب عامت الناس کا ذکر ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں کون ہیں؟ عامت الناس، امی کی تعریف کیا ہے؟ امیون کون ہیں؟ لا یعلمون الکتاب، جسے کتاب الہی کا علم نہیں ہے وہ امی ہے۔ دنیا جہان کے علوم اس نے چاٹ لیے، اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے۔ لا یعلمون الکتاب، کتاب کا تو علم نہیں ہے، الا امانی، امانی روایات، قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے، نعتیں، قصیدے خوب یاد ہیں، مرثیے یاد ہیں، اللہ کا کلام علم نہیں ہے، یہ امی ہوتے ہیں۔
لا یعلمون الکتاب وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ جو روایات ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ ظنی چیز ہے۔ آخر میں کیا کہہ دیتا ہے؟ او کما قال، یا تو یہی بات ہے یا کوئی اس سے ملتی جلتی بات ہوگی۔ او یظنون، یقینی نہیں ہے، ظنی چیزیں ہیں۔ اور یہ ظنی چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ امی اس مقام کو کیوں پہنچے؟ فویل للذین یکتبون الکتاب، ہلاکت، تباہی اور بربادی ان علماء کے لیے، فقہا کے لیے، کتابیں لکھتے ہیں، فتوے جڑتے ہیں، فتوے ظاہر کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کتاب لکھی ہے، جو فتویٰ دیا ہے، یہ من عند اللہ ہے، یہ اللہ کے کلام کی شرح ہے، تفسیر ہے، باہر سے تو ہم نے کوئی چیز نہیں لکھی۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، صرف حیات دنیا کمانے کے لیے، حیات دنیا کی عزت، مقام، گاڑی، ہاں جی، MNA بننا، MPA بننا، بڑا بننا۔ اب 3 سطریں القاب کی ہوتی ہیں اور درمیان میں چھوٹا سا نام ہوتا ہے، شیخ الاسلام، شرق غرب کے فلاں علامہ، یہ وہ سارے، صرف لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے اس جذبہ محرکہ کے حوالے سے جس کے تحت یہ کتابت کرتے ہیں۔ ایک تو لکھنا ہی غلط، کتاب اللہ سے ہٹ کر لکھنا، ایک تو یہی جرم، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو اس سے دنیا کمانا ہے، پیٹ پوجا کرنا ہے، پیٹ کی آگ بجھانا ہے، یہ اور جرم۔ یعنی حرام ذرائع سے جد و جہد نہیں کرتے، بدنی جد و جہد، جسمانی جد و جہد، ہاتھوں کو حرکت دیں، پاؤں کو حرکت دیں، دماغ کو حرکت دیں، رزق حلال کمائیں، طیبات کمائیں، نہیں، حرام کاری، حرام کا کھانے کے لیے حرام ذرائع، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تحریف اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر وسع اندازی اور اس کے خلاف فتوے بازی، یہ کام کر رہے ہیں۔ اور مزید برآں فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، جب ان سے کہو کہ یہ برا کام کر رہے ہو، اس کی سزا ملے گی، تو کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی، ہاں آگ میں جانا پڑے گا تو کچھ دن جانا پڑے گا، چند دن کون سے ہیں؟ کسالہ پرستی کے، جو ہمارے اکابر نے بچھڑا پوجا تھا، تو جتنے دن وہ بچھڑے کی عبادت کرتے رہے، بس اتنے دن ہم نے جانا ہے۔ لن تمسنا النار، آگ تو ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، ہمیں آگ کیا جلائے گی؟ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں سادات، سید کو آگ نہیں لگتی، نہیں جلتا، تو ہمارے دادا جی فرماتے تھے کہ اگر ایسا ہے تو آؤ تمہیں چولہے میں ڈال کر دیکھ لیتے، یہاں کا چولہا، جہنم کی آگ تو بڑی سخت ہے نا، یہ دنیاوی آگ میں ہم تمہیں ڈال کر دیکھ لیتے تم جلتے ہو یا نہیں، جل گئے تو صفایا ہو گیا، اور اگر بچ گئے تو پھر سوچیں گے ہم واقعی یہ سید ہے، آؤ ذرا ٹیسٹ دو۔ فرمایا قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا، بتاؤ تو صحیح، یہ تم کہتے ہو کہ آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، جھونکا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم نے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ تم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرو پر اللہ تمہیں نہ پکڑے گا نہ جہنم میں ڈالے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم جھوٹ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ذمے اور عوام کو گمراہ کر رہے ہو، شریعت کو معطل کر دیا ہے تم نے، سب کی بخشش ہو جائے گی، کوئی نہیں ادھر ادھر رہے گا، شریعت پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تمہیں ویسے ہی بخشوا لیں گے۔ فرمایا بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، فرمایا کوئی ہو، سید ہو، غیر سید ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان ہو، بلا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے من کسب سیئۃ، جو بھی عمل کرے گا جس سے توازن ٹوٹ جائے،
توازن شکن اعمال عقائد جو بھی اختیار کرے گا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور ان توازن شکنیوں سے وہ توازن شکنیاں اس کا چاروں طرف سے احاطہ کر لیں، خطیات گناہ نافرمانیاں گھیر لیں اس کو، تو وہ پھر اصحاب النار ہیں۔ اور اگر حیات دنیا میں توبہ کر لیں اعمال صالحہ بجا لیں تو ٹھیک، ورنہ اس کے ساتھ ہی چلے گئے تو خلود فی النار ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن ان کے برعکس جو ایمان لائیں مومن بنے، اور ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ فرمایا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، جس چیز کو آپ صحیح سمجھیں اس کا زبان سے اظہار کریں، دل میں اسے سچا مانیں اور عمل میں اس کا اظہار کریں، تب ایمان ہوتا ہے۔ تو ایمان مومن ہو گئے اور صلاحیت بخش انہوں نے کام انجام دیے، وہ اصحاب الجنہ ہیں۔ اور اگر یہی حالت لے کر وہ اللہ کے سامنے گئے تو ان کے لیے جنات ہیں، اور جنات دائمی طور پر ان کو عطا کی جائیں گی۔ تو اس طرح آج ہم آیت نمبر 63 سے 82 تک پہنچے ہیں، تو کل آیت نمبر 83 سے آگے چلیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔